فاروق اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم. قرآن مجید کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بری باتوں سے، بے حیائی سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، نماز کیا یہ خاصہ ہے، نماز کے اندر وہ اثر اور وہ تاثیر ہے کہ وہ نمازی کو برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اہتمام کے ساتھ نماز کے فرائض اور اس کے واجبات کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز بندے کو برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، فلاں بندہ، فلاں شخص ہے، راتوں کو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی دن آتا ہے وہ دن میں چوری کرتا ہے۔ اس جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب اس کی نماز اسے گناہوں سے روک دے گی، بری باتوں سے روک دے گی۔ میرے دوستو، نماز ایک عظیم عبادت ہے، نماز ایک عظیم عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے، مفتاح الصلاۃ الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی اور چابی نماز ہے۔ جس طرح سے بغیر تالی، بغیر چابی کے، بغیر کی کے لاک نہیں کھلتا، آپ دروازہ نہیں کھول سکتے، کسی چیز کا لاک نہیں کھول سکتے، چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لاک کھولنا ہے تو چابی چاہیے، بغیر چابی کے لاک نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح سے جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا اور وہ یہ سوچے کہ میں بغیر نماز کے اہتمام کیے جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی ناسمجھی ہے۔ اس لیے کہ نماز کی کنجی، جنت کی کنجی اللہ نے نماز کو قرار دیا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، موبائل چلاتے ہیں نا، موبائل چلاتے ہیں، ہر شخص آج موبائل چلاتا ہے، اور ہماری شب و روز کی زندگی موبائل کے ارد گرد ہی طواف کرتی ہے۔ موبائل کے اندر ہم لاک لگاتے ہیں، کیورڈ لاک بھی لگاتے ہیں، بایو میٹرک کیورڈ بھی لگاتے ہیں۔ آپ نے اپنے موبائل میں لاک لگا دیا، دوسرے اب اس موبائل کو نہیں کھول سکتا جب تک وہ کوڈ جو آپ نے لگایا ہے، وہ کیورڈ جو آپ نے اپلائی کیے ہیں، وہی کیورڈ اگر اپلائی نہیں کیے جائیں تو اس موبائل کا لاک نہیں کھل سکتا۔ اگر وہ کیورڈ اپلائی کیے گئے تب وہ لاک کھلے گا۔ تو موبائل جو حقیر سی چیز ہے، ایک موبائل حقیر سی اور معمولی سی چیز جو بغیر کیورڈ کے اپلائی کیے نہیں کھل سکتی، تو جنت بغیر نماز کے جو کہ کنجی ہے، کیسے انسان کو اپنے اندر داخل کر سکتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں، نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پر ہو، کشتی میں سوار ہو،
کشتی میں سوار ہو، کشتی چل رہی ہو، اچانک سے موسم نے کروٹ بدلی، طوفان آ گیا اور اس کشتی میں پانی بھر گیا، اس کے پرخچے اڑ گئے، وہ ڈوب گئی، وہ ٹوٹ گئی، وہ آدمی ڈوبنے لگا۔ اچانک سے اس آدمی کو ایک تختہ نظر آ گیا، ٹوٹی ہوئی کشتی کا ایک تختہ مل گیا، وہ تختے کے سہارے اس کو پکڑ کر اوپر چڑھا، اس پر بیٹھ گیا۔ اسی دورانیے میں، اسی کیفیت میں نماز کا وقت آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں غور سے سننے کی بات ہے کہ ایسی حالت میں بھی جبکہ موت اس کے سر پر ہے، موت اس کے سر پر منڈرا رہی ہے، چاروں طرف اس کے موت کا خوف ہے، موت کا منظر ہے، ایسی حالت میں بھی اس شخص پر، اس تختے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا اب بھی اس پر ضروری ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے، احادیث کو سامنے رکھ کر فقہائے کرام نے ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، دو صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز معاف ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی پر 6 نمازوں کا وقت گزر جائے اور اس دورانیے میں اس کو ہوش نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس پر ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری صورت وہ ہے اس میں عورت کو ماہواری شروع ہو جائے، اس کے پیریڈز آنے لگیں، اس کو نفاس کا خون آنے لگے، تو جتنے دن اس کو پیریڈز آئے ہیں، جتنے دن اس کو ماہواری ہوئی، یا جتنے دن اس کو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں خون آیا ہے، ان دنوں میں اس پر نماز پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ اس پر فرض ہی نہیں ہے، پڑھے گی تو گناہ ہوگا، اور ان دنوں کی نمازوں کی اس پر قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی بھی حال میں آدمی پر نماز معاف نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اگر آدمی پر کھڑا ہونا دشوار ہو جائے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، اور اگر وہ لیٹ کر بھی سر کے اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اب بھی اس پر نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس وقت نماز نہ پڑھے، لیکن جب طبیعت میں افاقہ ہو جائے تب اس نماز کی بھی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ یہاں تو بستر پر نماز چھوٹ جاتی ہے، یہاں تو بستر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، آفس میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹرینز میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ٹرین میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹرین میں سفر میں سب کچھ کر سکتے ہیں، کھانا بھی لے کر چلتے ہیں، واش روم میں جا کر کے اپنی ضرورت بھی پورا کر سکتے ہیں، فریش بھی ہو سکتے ہیں، ٹرین میں سو بھی سکتے ہیں، ٹرین میں کھا پی بھی سکتے ہیں، ہاں کچھ نہیں کر سکتے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ حدیث کے اندر حدیث کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے نماز کے تعلق سے، فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ نماز کوئی بندہ چھوڑ دے، بلکہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ جس آدمی کی نماز چھوٹ جائے وہ نماز کو جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ کسی آدمی کی اگر نماز چھوٹ جائے تو وہ پڑھ لے جب یاد آ جائے۔ مثال کے طور پر سوتا رہ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، سورج نکل آیا، اب اس کی آنکھ کھلی تو فوراً نماز پڑھ لے، وضو بنائے نماز پڑھ لے، غسل کی ضرورت آن پڑی ہے تو غسل کرے نماز پڑھ لے۔ لیکن فقہا نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو نماز چھوڑ دے وہ پڑھ لے، اس لیے کہ اس زمانے میں، ان لوگوں کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک بندہ مومن سے نماز
جان بوجھ کر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ نماز ایک بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، اس کی شان سے بالا تر ہے یہ بات کہ وہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ بھئی ایک ہوتا ہے نماز کا چھوڑنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا چھوٹنا، سمجھے؟ ایک ہوتا ہے نماز کا چھوٹنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا چھوڑنا۔ نماز کے چھوٹنے میں اور نماز کے چھوڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نماز کے چھوٹنے میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی بیمار ہوا، بے ہوش ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، سوتا رہ گیا، نماز چھوٹ گئی۔ تو نماز کے چھوٹنے میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ جب انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز کے چھوڑنے میں انسان کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے۔ انسان جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز کے چھوڑنے میں اور نماز کے چھوٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہاں مومن اور کافر کے درمیان نماز کو حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ پچھلے جمعے کو بھی مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یعنی جس طرح کافر نماز نہیں پڑھتا، اس بندے نے بھی نماز نہیں پڑھی، گویا کہ نماز کے نہ پڑھنے میں دونوں برابر ہو گئے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، بغیر ستون کے عمارت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دو پلر کھڑے ہیں، اگر ان دو پلرز کو ہٹا دیا جائے عمارت یا تو ڈھہ جائے گی یا کمزور ہو جائے گی، اس پر عمارت باقی نہیں رہ سکتی۔ تو ایمان جو ہے یہ چھت ہے، ایمان کا درجہ چھت کا ہے، عمارت کا ہے، لیکن نماز جو ہے کھمبا ہے، ستون ہے، پلر ہے۔ تو جس طرح بغیر پلر کے چھت اور عمارت کا وجود نہیں ہو رہ سکتا باقی، اسی طرح سے نماز کے بغیر بھی انسان کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اندر نماز کی اہمیت، نماز کا احترام پیدا فرما دے، ہمارے معاشرے سے بے نمازیت کو ختم فرما دے۔ خاص طور سے میں نوجوانان اسلام سے، ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا جو اپنی پوری راتیں موبائلز میں، گیمز میں، انٹرنیٹ پر، چینلز پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا وقت نماز کے لیے نکالیں، تھوڑا سا وقت نماز کے لیے نکالیں۔ بھئی دیکھیے، جس طرح سے ہمارے اوپر اپنے والدین کا حق ہے، ہمارا خود اپنا حق ہے، ہماری بیوی بچوں کا حق ہے، اللہ کا بھی ہم پر حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی مانیں، عبادت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ حدیث پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فأعطی کل حق حقہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا بھی حق ہے تجھ پر، تیرا خود اپنا بھی حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ آگے فرمایا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لہذا ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا بھی حق بنتا ہے ہم پر۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ ایک عظیم مقصد کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر، اللہ کو جان کر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دار فانی میں رہتے ہوئے آخرت کو تیار کریں، آخرت کو بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں نماز کی اہمیت پیدا فرما دے، ہمارے اندر سے بے نمازیت کو ختم فرما دے، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی